وادی سوات میں حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ کوئی عام خبر نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک گہرے تناؤ کی طرف جو وہاں کی سیکیورٹی کو لے کر چل رہا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس بات کی سنگینی کا اندازہ صرف ایک بات سے ہو جائے گا۔ سوات قومی جرگے نے کیا کہا ہے، ذرا سنیے۔ یہ نازک امن کسی بھی لمحہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سوچیں ذرا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ کس خطرے کے سائے میں جی رہے ہیں۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ ایک حقیقی اور فوری خطرہ ہے۔ تو چلیں اس کہانی کی جڑوں تک چلتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس خطے میں یہ تناؤ پیدا ہی کیوں ہو رہا ہے اور یہاں کے امن کو اتنا نازک کیوں کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ سوات قومی جرگہ ہے کیا۔ یہ صرف کوئی نام نہیں، بلکہ یہ سوات کے لوگوں کی آواز ہے۔ یہ وہاں کے بزرگوں اور لیڈرز کی ایک کونسل ہے جو اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو حالیہ حملہ ہوا ہے، یہ اچانک نہیں ہوا۔ مہینوں سے یہ جرگہ حکام کو بتا رہا تھا کہ خطرہ واپس آ رہا ہے، کہ بھاری ہتھیاروں والے لوگ پہاڑی علاقوں میں دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ مسلسل خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ اور جرگے نے صرف باتیں نہیں کی، انہوں نے باقاعدہ ایکشن لیا۔ حکام کو بار بار وارننگز دیں، مٹھا میں ایک بہت بڑا احتجاج بھی کیا اور صاف صاف کہا کہ بھائی پولیس فورس کو مضبوط کریں۔ اور تو اور انہوں نے ایک بہت سنگین الزام بھی لگایا کہ ان عسکریت پسندوں کو کہیں نہ کہیں سے ریاستی سرپرستی مل رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے اس سارے تناؤ کو ایک دم سے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس حملے کا ٹارگٹ کون تھا؟ ممتاز علی خان، یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک اہم مقامی رہنما ہیں۔ تو یہ حملہ صرف ایک شخص پر نہیں تھا، بلکہ یہ امن کی بات کرنے والی ایک پوری سیاسی آواز پر حملہ تھا۔ تو ہوا کیا تھا؟ آئیے ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا۔ ممتاز علی خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنازے پر جا رہے تھے۔ جب وہ شکردرہ کے علاقے سے گزرے تو سڑک کنارے ایک ریموٹ کنٹرول بم سے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ گاڑی کا اگلا حصہ بری طرح تباہ ہوا، لیکن اللہ کا شکر کہ سب لوگ محفوظ رہے۔ یہ حملہ صرف ایک الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خاندان کی قربانیوں کی ایک بہت لمبی اور دردناک کہانی ہے۔ آئیے ذرا اس کے انسانی پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔ اسکرین پر یہ نمبر نظر آ رہا ہے، 10۔ یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ ایک بہت بھاری عدد ہے جس کے پیچھے ایک پورے خاندان کا ناقابل تلافی نقصان اور قربانیوں کی ایک داستان چھپی ہوئی ہے۔ یہ 10 ممتاز علی خان کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جنہیں وہ پہلے ہی دہشت گردی کی نظر ہوتے دیکھ چکے ہیں۔ ان میں ان کے والد تھے، ان کا بھائی تھا اور ان کا اپنا بیٹا بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں امن کی بات کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ممتاز علی خان کے خاندان کی کہانی نہیں ہے۔ سوات میں امن کے لیے کام کرنے والے بہت سے لیڈرز اور ان کے خاندانوں نے ایسی ہی ناقابل یقین قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایک اجتماعی دکھ کی داستان ہے۔ اس بم دھماکے کے بعد 2 بہت الگ الگ رد عمل سامنے آئے، ایک سرکاری اداروں کا اور دوسرا وہاں کے لوگوں کا، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ اب ذرا ان دونوں رد عمل کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف پولیس کا جواب بڑا رسمی سا ہے کہ جی جامع تحقیقات شروع کر دی ہیں، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ دوسری طرف جرگے کا رد عمل دیکھیں، اس میں غصہ بھی ہے، درد بھی ہے۔ وہ اسے گھنونا اور غیر انسانی فعل کہہ رہے ہیں، خوف پھیلانے کی بزدلانہ کوشش کہہ رہے ہیں۔ الفاظ کا یہ فرق ہی سب کچھ بتا دیتا ہے کہ عوام اور اداروں کے بیچ فاصلہ کتنا بڑھ چکا ہے۔ تو ان سب کے بعد اب سوات کہاں کھڑا ہے؟ یہ واقعہ اس خطے کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا ہے جہاں سے آگے کا راستہ بہت غیر یقینی لگ رہا ہے۔ جرگے نے اب بالکل واضح کر دیا ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ ان کے اگلے قدم صاف ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملے اب ناقابل برداشت ہیں۔ وہ عوامی احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کمیونٹی لیڈرز کو تحفظ دیا جائے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس لمبے عرصے کا پلان بنایا جائے۔ تو پھر آخر میں سوال یہی بچتا ہے، اور یہ سب سے اہم سوال ہے کہ جب لوگوں کا اپنے اداروں پر سے بھروسہ ہی اٹھ رہا ہو تو کیا سوات میں امن کی یہ جو نازک سی امید ہے اسے بچایا جا سکتا ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے پائے گا۔